ملک میں لاک ڈاؤن، فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے لاکھوں خاندان، بچے بھوک سے پریشان، مستحق گھرانے کس کو سنائے داستان۔ صوبائی حکومتیں غربا کی امداد کا طریقہ کار ہی طے نہ کر سکیں۔ سندھ حکومت آج سے مستحقین کی رجسٹریشن شروع کرے گی۔ پنجاب حکومت کا آئندہ ہفتے سے امدادی رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے 1200 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ وزیر اعظم کا ایکسپورٹرز کا مال روکے جانے کی اطلاعات کا نوٹس۔ کابینہ ارکان کی ٹرانسپورٹر کے لیے مخصوص ڈھابہ ہوٹلز کھولنے کی تجویز۔ شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا واضح کیا جائے لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں۔ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب نے قومی سلامتی کے اہم فیصلوں سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ شہباز شریف کے مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، محمود خان اچکزئی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے بھی رابطے۔ گندم کی کٹائی سر پر آئی نے مشکل بڑھائی، گندم کے کاشتکاروں کی دہائی، متاثر ہوگی پکی فصل کی کٹائی۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی فصل تیار ہو چکی، زرعی آلات کی دکانیں اور ورکشاپس کی بندش سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نے پردیسیوں کی زندگیاں مشکل بنا دی۔ شہروں میں پھنس جانے والے گھر واپسی کے لیے مال بردار گاڑیوں پر سفر کرنے لگے۔ بہاولپور میں جنوبی پنجاب کی بڑی مویشی منڈی سج گئی، ہزاروں شہری ایک ساتھ موجود، حفاظتی انتظامات نہ ہی احتیاطی تدابیر، مویشیوں کی خرید و فروخت بھی جاری۔ منڈی میں انتظامیہ کا کوئی نمائندہ موجود نہ ہی کہیں پولیس نظر آئی۔ فرنٹ لائن کے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ جہلم میں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں۔ راشن کی کمی ہو تو 92 نیوز کو فون نمبر 033419202268 یا 033419202278 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، ملتان، بہاولپور، جھنگ، پشاور میں بارش، احمد پور شرقیہ، جامپور، کوہلو میں بھی بادل برسے۔ براہ راست لاہور، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گفتگو کر رہے ہیں۔ جو سارا وقت جو ہے وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ایک میچ کو بھی ہو گیا گجرات میں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صحافی بھی اسٹیج پر ہے اور وہ ہر نماز پر وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم شہداء پیکج بھی دیں گے، وہ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارے صحافی بھائیوں کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی سفارشات تیار کر کے دیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر غور لائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ بھی حل کریں۔ چیف صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا ہے کہ آپ لگے ہوئے سارے، آپ بھی، آپ کی ٹیم بھی، اور نظر بھی آتا ہے جیسے چیف سیکرٹری صاحب بھی شاید 4 سے 5 گھنٹے، آپ پوری ٹیم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ 2-3 آپ نے بھی خود پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تو کٹس تو ہمارے پاس کم ہے۔ سیمز ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ان کے پاس کٹس موجود ہیں، جب تک زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو مسائل تو پڑیں گے، ٹیسٹ تو کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 کہ ہمیں کتنی مزید، کیا ہم 5-10 ہزار یہی تھوڑی موٹی کٹس منگا کے گزارا کریں گے؟ دوسری بات، تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملہ زیر غور ہے؟ ایک فرد کو نکلتا ہے وہ مزید 10 کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے مذہبی معاملہ ہے، پوزیٹیو سینس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ تو معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔
تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے اور اس پر ہمیں کیا اسی طرح لے کے اس کو چلا جائے گا یا کہ مذہبی معاملے کی وجہ سے ہمیں چپ رہنا پڑے گا؟ ایک تو آپ نے کیا کہ ٹیسٹنگ، جس طرح میں نے خود بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بہت بڑھانی چاہیے، جتنی ٹیسٹنگ ہوگی ہمیں زیادہ پتہ چلے گا۔ 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے 62 کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے، جن کے اوپر کام جاری ہے۔ وہ انشاءاللہ صرف 1 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کل سے کام سٹارٹ ہوگا، باقیوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے PKLI کے اندر ایک نہیں، اب 2 جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں 5000 کے قریب کٹس ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں۔ مینلی جو NDMA کو ہم نے آرڈر کیا کیونکہ سینٹرل پروکیورمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہماری جو میجر چنک ہے اس نے آنا ہے۔ اور یہاں لوکل لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ کہ اس قسم کی کوئی ٹیکنیک کوئی ڈیولپ کی جائے تاکہ ہم جو کٹس ہیں ان میں ہم خود کفیل ہو جائیں، ان کا کوئی ایسا میکانزم ہو کہ فوری طور پر ہمیں پتہ چلے۔ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی، ان سے بھی مزید ہم گائیڈنس لیں گے۔ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ فوراً ہم اس کو اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ تبلیغی جماعت والوں کی، بالکل جی ہمارے محترم ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور وہ تبلیغ کا ان کا ایک سلسلہ ہے پورے ملک کے اندر جو کہ نیک کام ہے۔ اور مجھے کہیں سے کوئی تھوڑی سی رپورٹ بھی ملی ہے، کہیں اگر پولیس نے کوئی مس ہینڈلنگ کی ہے تو آج IG صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کی فوری طور پر ہم انکوائری کروائیں گے، اور میں انشور کروں گا انشاءاللہ کہ کہیں بھی اس قسم کی مین ہینڈلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جو پوری SOPs ہیں اس کو ہم فالو کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ چیف منسٹر 2 باتیں، ایک تو تقریباً لگ بھگ 1 ویک ہو گیا لاک ڈاؤن کو، 1 ویک کے قریب پہنچ گئے، ابھی کنٹینیو ہونا ہے۔ آپ کا جو فائنینشیل ریلیف پیکیج ہے 1 اپریل سے یہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ اسے ڈسبرسمنٹ کو مزید 1 ہفتہ چاہیے ہوگا، اور 25% وہ لوگ ہیں جن کے پاس تیسرے دن کی سیونگ نہیں ہے صوبے میں۔ اس حوالے کو گیئر اپ کرنے کے لیے اب کیا کریں گے کہ جلد از جلد وہ لوگ جو کہ اس وقت سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے سفید پوش لوگ اور انتظار کر رہے ہیں کوئی آٹے کا تھیلا پکڑا جائے کچھ کر جائے، ان کے لیے اب کیا کریں گے؟ دوسرا، کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہے، ابھی نیوز چل رہی ہے، ان کے پلازما کے حوالے سے جو لوگ درست ہوتے ہیں اس پلازما کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ان کا دیا گیا فارمولہ آپٹ کر لی ہے۔ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا اس قسم کے فارمولے کے قریب جائے گا؟ تیسری چیز، آپ سے موقع ملا بندہ سوال کر لیں، جو میرے دوست نے بات کی تھی مس ہینڈلنگ کوئی ایشو نہیں ہے، لوگوں کی جان بچانے کی جب بات آ گئی ہے تو کعبہ بند ہو گیا ہے، ایران کی زیارات بند ہو گئی ہیں، تبلیغی ٹھیک ہے اللہ کا نام لیتے ہیں کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو کرائسس مینجمنٹ سیل کی رپورٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے تھرو جو چل رہا ہے کہ 110 لوگوں کا سیمپلنگ کی گئی، مور دین 40% کا رزلٹ پازیٹیو آیا، تو بائی فورس اب انہیں روکنا پڑے گا اس چیز سے ہٹ کر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی مذہبی ایشو نہیں، اس کے لیے آپ کیا پریکٹیکل اقدامات کریں گے؟ پہلا سوال آپ کا کہ جو فائنینشیل ریلیف ہم نے دیا، میرے خیال میں ہم نے کافی ماڈلز یہاں پہ ڈسکس کیے اور کافی فائنینشیل ایکسپرٹ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل میٹنگ کی۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں ایک تو ایگزیکٹ حقدار کو پہنچنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی دفعہ ایک ایسا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے، آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے اوپر ایک SMS کریں گے، آپ سے صرف آپ کا نام، آپ کا فون نمبر اور آپ کا شناختی کارڈ پوچھیں گے، آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ ہمارے سسٹم کے اندر جائے گا، وہ ویریفیکیشن اس کی ہوگی، اس کی مختلف چیکس ہیں، جب وہ کلیئر ہوتا ہے اسی ٹائم اس کو 4000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس موبائل نہیں بھی ہے وہ ہم اس کو ایک ہیلپ لائن دیں گے، وہاں سے چیک بھی کر سکتا ہے کہ اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، اپنا شناختی کارڈ لے کے کسی بھی جگہ جا کے اپنے پیسے لے سکتا ہے، کوئی ہیومن انٹریکشن اس میں نہیں ہے۔
اور امیڈیٹلی ابھی بھی مجھے بتا رہے تھے کہ 1,70,000 کے قریب جو ہمارے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ان کو امیڈیٹلی پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، وہ ہو جائیں گے کل تک انشاءاللہ، وہ ہم کر دیں گے۔